قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کریم کو بہترین آواز، خوش الحانی، اچھی آواز سے نہ پڑھے۔ زین القرآن باصواتکم، یعنی اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت کے اندر سارے دھرم گروؤں نے اپنی اپنی کتابوں سے کچھ نہ کچھ پڑھا۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک عام آدمی کو دیا گیا قرآن پڑھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سمیراج خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیراج خان اسلامک یوٹیوب چینل۔ نئے پارلیمنٹ کی اوپننگ ہوئی اور اس کے اندر سارے دھرم گروؤں نے اپنی اپنی کتابوں سے کچھ نہ کچھ پڑھا۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک عام آدمی کو دیا گیا قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس کے رات کو سنیں، پھر کچھ گزارشات ہیں اسے بھی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان۔ گزارش یہ ہے کہ اتنے بڑے دیش کے، اتنے بڑے سنسد کی اوپننگ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور قرات کے لیے ایک عام آدمی سے قرآن پڑھایا گیا، جبکہ ملک کے اندر بڑے سے بڑے قاری حضرات موجود ہیں۔ خصوصاً جو لوگ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں مسلمانوں میں سے، ان کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ بہترین کسی قاری کو لے آتے تاکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کریم کو بہترین آواز، خوش الحانی، اچھی آواز سے نہ پڑھے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر اس کی آواز اچھی نہ ہو، فرمایا کہ اس کی کوشش کرے بہترین بنانے کی، جہاں تک اس سے ہو سکے وہاں تک اچھا پڑھنے کی کوشش کرے۔ دوسری حدیث زین القرآن باصواتکم، یعنی اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو، لہٰذا بہترین آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عربوں کی زبان ہے، ہماری زبان نہیں ہے، تو لہٰذا اگر اس کے اندر حروف کی غلطی ہوتی ہے تو اسے بڑا غلطی شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اور یہ لفظ حروف کو تبدیل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے معنی بدل جاتی ہے۔ جیسے چھوٹی کاف ہے اور بڑی قاف ہے، کاف اور قاف کا فرق ہے، ایسے ہی جو ہے مختلف چیزیں ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، تو لہٰذا اس کی رعایت کرتے ہوئے اور کسی بہترین اور ماہر قاری سے تعلیم حاصل کریں تاکہ قرآن کریم کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ انہی گزارشات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔